مولانا طارق جمیل سے ایسا ہی ایک من گھڑت واقعہ بیان کرتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں ایک بدو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر آیت کا معنی ہے اگر یہ گناہ کر لیں، ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، پھر آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے اور یہ بھی معافی مانگے تو پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے گناہوں کو مانتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں، آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ پھر رونے لگا، 4 اشعار پڑھے، آنسو پوچھتا ہوا چلا گیا۔ ایک شخص وہاں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، اس کو اچانک اونگ آئی، اچانک نیند آئی اور اس کی نیند میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا اٹھو، اس بدو کو بتاؤ تیری فریاد پہنچ بھی گئی ہے، تیری بخشش ہو بھی گئی ہے۔ ایک بدو آتا ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، عاتبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے میرے نبی یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں اور پھر معافی مانگیں اور تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگے تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اس نے آیت پڑھی، پھر کہنے لگا میں جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے یہ 4 شعر پڑھے جس کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبو اور اوپر بھی خوشبو، پہاڑ بھی مہک اٹھے اور وادیاں بھی مہک گئیں، زمین کا تحت بھی اور فوق ہر طرف خوشبو پھیلی، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جیسے دنیا میں تھا، میں آپ کے طفیل پل صراط پار کروں گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ اشعار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنی کو چل دیا۔ ابھی وہ اونٹنی پہ بیٹھ رہا ہے کہ عاتبی پر ایک دم نیند آئی، ایک دم اونگ آئی، فوراً اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عاتبی اٹھو اور اس بدو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی۔ تو اس خطے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو سوچو اگر یہ طریقہ ملاقات رسول کا ہوتا، بیداری کے اندر ملاقاتیں ہوتی، یا قبر رسول پہ آ کر رونے سے، دعائیں کرنے سے، سوال کرنے سے اللہ کے نبی سے بات ہو جاتی، درخواستیں قبول ہو جاتی، تو پھر بتاؤ صحابہ کرام نے اس طریقے کو کیوں نہیں اپنایا؟ جب سیدنا علی کہہ رہے تھے سیدنا معاویہ کو پہلے میری بیعت کرو، سیدنا معاویہ کہہ رہے تھے پہلے عثمان کے قاتلوں کو ان سے انتقام لو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ دونوں نے آ کے اپنی درخواست پیش کیوں نہیں کر دی کہ اللہ کے نبی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا، حق کیا ہے آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے ان جھوٹے بیان کردہ قصوں کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے علماء دیوبند کے مفتی زر ولی خان صاحب مجبور ہو گئے یہ بات تسلیم کرنے پر کہ مولانا طارق جمیل من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں۔ ایک قصہ مولانا زر ولی خان نے جو طارق جمیل صاحب سے سنا وہ خود اپنی CD میں بیان کرتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب نے فرمایا سیدنا عثمان کے اونٹوں کا قافلہ آیا اور آپ نے مدینے کے اندر سارے صدقہ کر دیے، کہا ادھر تو صدقہ ہوا۔ رات کو عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے کہیں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ سے بات کرنی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عثمان نے صدقہ کیا ہے اونٹوں کو اور اللہ نے اس کی اس عمل کے بدلے میں جنت کی حور سے شادی کی ہے اور آج اس کا ولیمہ ہے، سارے انبیاء ولیمہ کھانے جا رہے ہیں، میں بھی ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ عثمان کی تجارت ہو گئی اور رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آیا۔ کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار سب پوشاک، انہوں نے لگام پکڑی، یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے۔ کہ آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا
اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے. آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں. کہا یہ جھوٹے من گھڑت قصے ہیں، علماء حق کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب اور جھوٹا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں. واقعتاً ایسا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے. ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی کمپنی سے لیتے ہیں. اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں جس کے سر پیر نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لوگوں، حق کیا ہے؟ جو فوت ہو کر اللہ کی جنتوں میں چلے گئے وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں. وہ اس دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اس دنیا سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. نہ اولیاء اللہ، نہ انبیاء کرام اس دنیا میں آتے ہیں، نہ صحابہ کرام کا یہ منہج ہے کہ اپنے کسی مسئلے میں قبر نبی پر کھڑے ہو کر انہوں نے مشورہ کیا ہو، آپ سے باتیں کی ہو، بلکہ اس دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹ کر گستاخی سے بچائے، اولیاء اللہ کی گستاخی سے بچائے، اور محبت رسول، محبت اولیاء کی شکل میں ان کی جھوٹے چولے کے نیچے جو توحید کے اوپر وار ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. حق کہنے، سننے، عمل کرنے، پھر اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.